أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حاضرین جمعہ، تعریف و توصیف اور عظمت و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بھائیوں اور دوستوں، آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو، یا کل نہیں تو پرسوں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ متعین ہے۔ اللہ ہم سب کو آنے والا مہینہ بھی نصیب کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس کے تعلق سے ہم بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں شروع والے، اس تعلق سے ہم بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں۔ حالانکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے اندر کیے گئے اعمال اس مہینے کے اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر اس مہینے کی رات قدر والی نکال دی جائے تو پھر مجموعی طور پر یہ 10 دن اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ابتدائی 10 دن کی جو فضیلت ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی، وہ فضیلت رمضان کے مہینے ہی نہیں بلکہ آخری عشرے کے دن کی بھی وہ فضیلت نہیں۔ ہاں، رمضان کے آخری عشرے کی رات کی فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں رات قدر والی ایک ہے۔ اتنا اہم عشرہ ہم پا کر کے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس عشرے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اکثریت اس عشرے سے غافل رہتی ہے اور سستی کا شکار رہتی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور حدیث سننے سے پہلے ذرا آیت کریمہ سمجھیں۔ والفجر، اللہ نے قسم کھائی فجر کی۔ اب یہ فجر کیا ہے؟ فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے۔ بہرحال اس میں مفسرین کے بہترے اقوال ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے فجر کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ولیال عشر سے مراد، اکثر مفسرین کے اقوال یہ ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی، اور قسم ہے وتر کی۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ طاق کی بھی قسم اور جفت کی بھی قسم، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اس چند آیات میں جو آپ نے سنا، یہاں ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کھل کر کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ایام جن کے اندر ایک انسان عمل صالح کرتا ہے، ان عمل صالح کی محبوبیت اور ان عمل صالح کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے ان ایام کے علاوہ دیگر ایام میں کیے گئے عمل صالح کی، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی آگے ہے۔ یعنی اگر عام دنوں میں انسان نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے وقت وہ غازی بن کر کے واپس آ گیا، شہید نہیں ہوا، تو اس کا یہ جہاد کرنا بھی
اتنا اہم نہیں جتنا اہم ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح ہے رب کی نگاہ میں۔ بخاری کی روایت ہے، جب صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی وہ مقام نہیں ان دنوں کے اندر عمل صالح کے برابر؟ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام نہیں، وہ مرتبہ نہیں، وہ محبوبیت نہیں، وہ درجہ نہیں، وہ اجر و ثواب نہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ایک انسان عمل صالح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، جہاد فی سبیل اللہ اگر ان 10 دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں کیا ہو اس شان کے ساتھ کہ وہ مال لے کے گیا اور اپنی جان لے کے گیا، جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، یعنی انسان شہید ہو گیا، گھر واپس لوٹ نہ سکا، تو پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ اس کا درجہ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل صالح سے بڑھ جائے گا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں کے اندر عام۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ان 10 دنوں کے اندر جب اتنے فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چند جھلکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم دن، سب سے محبوب دن جن کے اندر کیے گئے اعمال رب کو پسند ہیں اور رب کی نگاہ میں عظمت والے ہیں، تو پھر ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاکثروا فیہن، تو پھر ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ من التحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ اللہ اللہ خالی ورد نہیں ہے، یا ہو خالی یہ ورد نہیں ہے، یہ بدعت و خرافات ہے، اس سے بچیں۔ یا اللہ یہ کوئی ورد نہیں ہے، نہ یہ اسلاف سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ جو بھی کرتے ہیں یہ بدعت و خرافات کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ فاکثروا فیہن من التحلیل، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، اسی طرح سے وہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے وہ تحمید الحمدللہ کا بھی ورد ہونا چاہیے۔ یہ وظیفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سکھلائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 3 ہیں، آپ تمام اعمال صالحہ چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ، اسی طرح سے نوافل کا بھی اہتمام دیگر دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ کریں گے تو اس کے اجر و ثواب دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، اور یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب بھی ہوگا اور عظیم بھی ہوگا۔ گویا کہ عمل صالح کی جتنی شکل ہو سکتی ہے، جانی، جسمانی، بدنی، مالی، جس طرح کی بھی شکلیں ہوں، ان تمام کے تمام اعمال کو کر گزریں، کیونکہ یہ ایام بڑے ہی فضیلت والے ہیں، بابرکت ہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ شاید آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہو، اور ان 10 دنوں کی جو آنے والے 10 دن ہیں ان کا اہتمام کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اور اس کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ اچھے اعمال اور اچھے افعال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی بھی توفیق دے اور ان تمام کہی گئی باتوں پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده اما بعد۔ بھائیو اور دوستو، آج ممکن ہے چاند ہو جائے، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ لوگ بالخصوص اور تمام لوگ بالعموم اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو، بالخصوص وہ لوگ جن کے نام قربانی ہونی ہے،
بالعموم سب کے سب، حتیٰ کہ عورتیں بھی، سارے افراد اگر اس حدیث پر عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لائق عمل بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ البتہ جو لوگ قربانی کریں انہیں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، یعنی ذی الحجہ کا چاند ہونے سے پہلے پہلے جو لوگ قربانی کرنے کا موڈ بنائے ہوں اور اللہ نے اسا طاقت دی ہو، توفیق دی ہو، تو پھر آج ہی اپنے ناخن وغیرہ، بغل کے بال، نیچے کے بال اور دیگر چیزیں جو صفائی ستھرائی سے متعلقہ ہیں اس سے فارغ ہو جائیں، ممکن ہے آج چاند ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، دو تین باتیں اسی سے متعلقہ ہیں۔ اگر دوران عشر، یعنی مان لیجئے ایک آدمی نے نیت کی 2 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کی، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد اللہ نے توفیق بخشی اور اس نے ارادہ کر لیا، تو پھر اگر ارادہ کرنے سے پہلے اس نے ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے باوجود ناخن وغیرہ کاٹ لیا ہے تو پھر اس سے اس کی قربانی پر کوئی آنچ، کوئی حرف نہیں آئے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ویسے بھی جان لے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے اسے پتہ ہے کہ مجھے قربانی کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود اگر کاٹ لیتا ہے تو وہ مخالفت رسول تو ہوئی، گنہگار تو ہوگا، اسے توبہ کرنا ہوگا، لیکن اس کی قربانی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ البتہ اس کا یہ عمل مخالفت رسول گردانا جائے گا، اس پر توبہ ضروری ہے اور اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ اگر بھول کر کے یا ضرورت کے تحت مان لیجیے آدھا ناخن کٹ گیا یا اکھڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف دہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا اسی طرح سے اسے مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے کاٹ لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت کے ناخن کے بال وغیرہ کاٹنے میں کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ ہمارے یہاں عجیب قسم کے توہمات چلتے رہتے ہیں، مرد کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے نہیں، شادی شدہ کے لیے ضروری ہے، غیر شادی شدہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، سب کو اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک، یہ سب کے لیے ہے۔ البتہ جنہیں قربانی کرنی ہو وہ اس کا اہتمام زیادہ کریں اور ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور قربانی کرنے کی بھی توفیق دے، قربانی کے آداب اور عشر ذی الحجہ کے احکام اور مسائل کو سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو عشاء کے بعد درس میں ہوتی رہے گی اور ہوتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔